لیکن یاد رکھنا میں بے نمازی کو کافر تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا آج آسان ہے بڑی بڑی باتیں کرنا، کل اللہ کے سامنے اب جب اپنا ایمان ثابت کرنا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ کہاں تھے۔ صرف گوشت انڈا مچھلی کھا کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے صرف کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر۔ ارے جب غوث پاک کے سامنے ایمان ثابت کرنا آسان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ایمان ثابت کر۔ غوث پاک نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جو نماز چھوڑ دے بے نمازی کافر ہے۔ وہ حنبلی المسلک تھے نا، حنبلی تھے۔ امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق انہوں نے کفر کا قول کیا کہ جو بے نمازی نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر۔ اندازہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بعض شافعی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر کو جیسے بناتے نا اونٹ کے کوہن کی طرح ایسے نہ بناؤ بلکہ برابر کر دیا کرو۔ بعض شافعی علماء کا قول ہے برابر کر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا ذلیل ہے کہ اس کی قبر کا نشان بھی نہیں رکھا گیا۔ اللہ اکبر، غوث اللہ پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کیوں، کیونکہ اس کے بازو میں جو دفن ہوگا اس پہ جو عذاب ہوگا اس کو بھی تکلیف ہے، یعنی وہ سکون سے پہلے سے سو رہا ہوگا، یہ وہاں جا کر کے اس کی عذاب کی تکلیف کا اثر اس کو بھی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں عرض کروں، اسی لیے کہ اپنے مردوں کو بھی دفن کرنے کے لیے نیک پڑوسی تلاش کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بازو میں چیک کیا کرو کہ کون سو رہا ہے، غور فرمائیں۔ یعنی مردے کو بھی پڑوس اچھا چاہیے، مردے کو بھی اچھی صحبت چاہیے۔ بلکہ بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیے تو اس کی قبر پہ اچانک پھول آ گیا، تو لوگوں نے کہا واہ کیا نیک انسان تھا، پرہیزگار آدمی تھا کہ اس کی قبر پر تو قدرتی پھول آ گیا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا دھندا ہی ہوتا ہے عرس وغیرہ، تو لیکن پھر یہاں کیوں، قبرستان میں کیوں، پھر ہم تو مزار بنائیں گے۔ اب تو سب کے عرس ہو رہے ہیں۔ کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ جو قرضہ لے کے بھاگ گیا تھا مر گیا اس کا بھی عرس کرتے ہیں، جو گانجا پی رہا تھا قبرستان میں بیٹھ کے ہمارے یہاں اس کے بھی عرس ہو رہے ہیں، جو چرس پی رہا تھا اس کا بھی عرس ہو رہا ہے، جو رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا تھا اس کا بھی عرس ہو رہا ہے۔ ارے مرو گے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اولیاء اللہ کے نام پہ کتنا دھندا، پیسے ہی سب کچھ ہے، ایمان کہاں گیا؟ گنجیڑیوں کا چرسیوں کا بھی عرس ہوگا، اس سے نقصان کیا ہے نئی نسل کے سامنے؟ ارے ان چرسیوں کا عرس کرو گے، گنجیڑیوں کا، بے نمازیوں کا عرس کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن۔ لوگوں کی سوچ ہی بنے گی جیسے یہ گنجڑی چرسی تھے نا ویسے جن کا عرس ہوتا ہے بڑے بڑے اولیاء وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے۔ ہو گئے نا اللہ والے مشکوک نئی نسل کی نظر میں، یا پھر ان کا یہ ذہن بنے گا کہ ولایت کے لیے